آپ اس بات کو جی بتائیے. مثلا سورۃ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس میں عام طور پر تو مانا کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھیں وہ قرآن کی اس آیت کا اصل منشا کیسے واضح کر رہے ہیں. تو حروف مقطعات کے بعد لکھتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب. واہ. یعنی ذالکہ کا لفظ جس طرف اشارہ کر رہا تھا یہ وہ کتاب سے بات نہیں بن رہی تھی. وہ بلند رتبہ کتاب. پھر کوما لگایا قرآن مجید کوئی شک کی جگہ نہیں. واہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں ریب کو آپ کس سے متعلق کر رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز کر رہے ہیں جس میں شک نہیں ہوگا بلکہ اس کو مطلق رکھا. لا ریب. ذالکہ کا اشارہ کیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب. تاکہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جو عربی اسلوب کا ماہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہیں ان کے اندر کتنی وقت. سبحان اللہ. اسی طرح دوسری آیت دیکھیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. سبحان اللہ. اب ایک تو سیدھا معنی کر دے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا. تو اب اعلیٰ حضرت کے چونکہ ذہن میں یہ ہے کہ معنی وہ کریں جو قرآن کی صحیح ترجمہ نہیں کرے تاکہ جو ترجمہ پڑھنے والا ہو وہ قرآن کے معنی کی رفت اور حقیقت سے پراپر آگاہ ہو. تو آپ نے خوبصورت ترجمہ کیا اے غیب بتانے والے نبی. اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ایھا النبی ہو نبی کا معنی تو خبر دینے والے. بالکل ٹھیک. تو کس چیز کی خبر دینے والے؟ غیب کی خبر دینے. غیب کی خبر دینے والے نبی. ہم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. اللہ. یعنی شاہد کا بھی منع کیا. بھئی لوگ شہادت شہود یہ تو چیزیں سمجھتے ہیں وہ گواہی کے طور پر. آپ جو عالم قبر میں ہیں تو آپ اب بھی اپنی برزخی حیات کے دوران حاضر بھی ہیں اور حکمن ناظر بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں. یعنی پریزنٹ ٹینس کے طور پہ آپ نے پیش کیا نا اس کو بنیادی طور پر. ٹھیک. اسی طرح آپ نے دیکھا قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت تھی. اعلیٰ حضرت کا علم الکلام پر علم فقہ پر علم اخلاقیات پر ہر علم پر اتنا گہرا درک ہے کہ قرآن کی اصل مراد تک آپ پہنچتے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر. تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو آواز نہ دیں. معنی اکثر مترجمین نے کر دیا لیکن اعلیٰ حضرت اصل مراد تک پہنچتے ہوئے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ اعلیٰ حضرت معبود بنا کر آواز نہ دیں. واہ واہ واہ. یہ منع ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کے مطلب. اسی طرح پھر اعلیٰ حضرت کے ہاں جو سب سے بڑا تبحر ہے وہ ادب رسالت. جس طرح لحاظ آپ نے فرمایا ہے ذرا میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. تو سب نے ترجمہ کر دیا بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے خادع کا لفظ استعمال کرنا ہے یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور اس پس منظر کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں کس طرح قرآن کی ایسے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کہ اصل قرآن معنی میں فیض دیتا ہوا نظر آتا ہے. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں. اپنا گمان ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ناکام کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا جو دھوکے والا پہلو ہے اس کی تدبیر کو ناکام کر دے گا. بالکل صحیح. پھر آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت یہ جو ترجمہ کیا ادب رسالت مآب کا ووجدہ کا ضالاً فہدیٰ کیا بڑے بڑوں کے قدم بھی ہل گئے. وہاں اعلیٰ حضرت کا رسوخ علمی اور روحانی اتنی طاقت کے ساتھ وہاں بھی موجود ہے. آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ پہلے آپ یہ بتائیے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ ہم نے آپ کو گم کردہ راہ پایا. یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے. یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے فطرتاً اس طہارت پر آتا ہے کہ وہاں ایسے الفاظ جائے. لیکن اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا اے پیارے ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا.
خود رفتہ پایا. کیا بات. ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. گم پایا. آہا. آپ تو میرے اتنے عشق و محبت کرتے ہیں مجھ سے واہ. کہ آپ گویا کہ اپنے آپ سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. واللہ خیر الماکرین کا بھی کر دیجئے ترجمہ تاکہ بات آگے بڑھائیں. تو تجھے اپنی طرف راہ دی. ہدایت پر تو آپ پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ چونکہ بہت محبت کرتے ہیں تو ہدایت کے مزید مراتب بھی ہم نے کیا کہنے آخر میں واللہ خیر الماکرین کا. مکر اللہ, تو عام مترجمین نے کر دیا کہ اللہ نے بھی, انہوں نے مکر کیا, یعنی اللہ کے کفار نے مکر ساتھ, کیا تو اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں مکر کیا. معاذ اللہ. تو اعلیٰ حضرت نہیں, اس کے آگے بھی بتائیے, گستاخی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن ضروری یہ سمجھانا واللہ خیر الماکرین کا کیا ترجمہ اور لوگوں نے اللہ کیا؟ تعالیٰ نعوذ باللہ بہترین مکر کرنے والا. معاذ اللہ. یہ تراجم ہوئے ہیں, یہ تراجم. ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مکر کا بہترین توڑ کیا, یعنی ان کی مکر کو رد فرمایا. اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. اس لیے وہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے, چونکہ قرآن مجید ایک قانون شرعی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, قانون